ابلیس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا اللہ والا تھا، کیا یہ درست ہے؟ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا، جن کو علم سے چڑ ہے، انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں۔ دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، جاہل تھا ابلیس، گمراہ ہوا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے، جاہل ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی وہ یہ تھا وہ تھا، صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے۔ عالم نہیں تھا وہ، صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی یہ جو کچھ بنایا نا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا، دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا؟ ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ، یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ قرآن میں ہے قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے۔ پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی گئی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے، نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے، قل رب زدنی علما۔ تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا، انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار، کہتے ہیں نا، کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے۔ تو علم ابلیس جاہل ہے، اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا۔ استغفر اللہ، پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا۔ اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں۔ وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا ہے اور باقی نہیں ماننے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں، باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی۔ لیکن اللہ کے ہاں تو مواحد نہیں رہتے نا، اللہ کے ہاں تو وہ مواحد ہوگا، یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی۔ تو یہ شناختی کارڈ والا مواحد تھا، وہ پکا مواحد کوئی نہیں تھا۔ پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی، نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی، اللہ کے حکم عدولی کا مسئلہ تھا۔ نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی، اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے۔ اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے، وہ اور ہے، دروشی پڑھیں گے آپ۔ تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائنز بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے۔ وہ جاہل تھا، اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ علم کہہ دیتے ہیں، اور جو علماء ہیں نا، چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے ہی انہیں متھے کسائے سن جی، چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے ہیں، کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا، علماء تو عبادت کو وہ نیچا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تے بڑے انہیں بھی کسائے سن۔ تو یہ دو پارٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، علماء اور صوفیاء یا عبادت گزار، یہ دو لدا لدا ہیں، یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے مولوی ہے نا، کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے، کہتا ہے مولوی ہے، معرفت شرفت کوئی نہیں، اور مولوی جڑے نے وہ۔ اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا، وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا، تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہاں تو پیر بھی ہاں۔ وہ اپنے ساتھ والی گدی والوں کو مینا مارا کرتے تھے اس چیز کا کہ تقریریں مولوی، اور دیکھ لیں جتنے پیر ہیں تقریریں مولویوں سے کرواتے ہیں، خود ان میں سے اکثر کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے تقریر کرنے کی۔ تو چھڑے پیر بھی نہ بنو، چھڑے عالم بھی نہ بنو، دو ہی چیزیں بنو، ٹھیک ہے؟ لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنی عبادت نہ کروائیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ پیڑ ہوں گے، پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈی جنہوں، پیر بنے۔ ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا، عربی میں پے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو؟ وہ کون سا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے شیطان نے آدم علیہ السلام کو خطا پر آمادہ کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون سا درخت تھا،
صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعے کا خطبہ اور باقی خطبوں سے پہلے آپ کہا کرتے تھے، 2005 نمبر حدیث ہے، کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں. مراد یہ کہ اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. یعنی اس 2 انگلیوں کو جوڑ کے آپ کیا رزلٹ نکالتے تھے کہ بالکل سائیڈ بائی سائیڈ ہے. ظاہر ہے ہزاروں پیغمبروں کی تاریخ میں ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اب قیامت ہی آنی ہے. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیڑیاں 2 انگلیاں سن، وہ کوئی سی بھی 2 انگلیاں ہوں، تھیم کیا ہے کہ قیامت اور نبی الاسلام ساتھ ساتھ ہے. اگرچہ حدیث میں ہے کہ یہ 2 انگلیاں تھیں، شہادت کی اور درمیان والی. یہ نہ بھی ہوتا، ہم ان 2 انگلیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس تھیم کو فالو کرنا ہے. یہاں پہ بھی اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ گندم تھا، فلاں تھا، کیا تھا. تھیم یہ ہے جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ شیطان نے ان کو یہ ورگلایا کہ ایک ایسا درخت ہے، ایسا پھل ہے جو تم کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی پالو گے. ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہمارے اندر ہے اور انشاءاللہ پوری ہوگی جنت میں جا کے، پھر موت نہیں آئے گی. جو بخاری میں حدیث ہے نا، قیامت الدن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا اور دوست کی چیخو پکار کریں گے کہ موت آ جاتی، جان چھوٹ جاتی، اور جنتی خوش ہوں گے کہ یار ہمیں موت ہی نہیں اب آئے گی. تو وہ اس میں ہے کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی تمہیں. وہ اس چکر میں انہوں نے کھایا، پھر ان کے اپنے کپڑے بھی اتر گئے. پھر جو کچھ ہوا وہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ اللہ نے رکھا، پھر دنیا میں اتر آئے. باقی یہ کہنا نعوذ باللہ کہ یہ اللہ نے کروایا ہے، یہ کلمہ کفر ہے. جو کچھ کیا وہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ ایسا ہوگا، کروانے کا معاملہ اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ شیطنت ہے. یہ شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ انہیں زبردستی کیا ہے، مراد یہ کہ تو نے مجھے اس آزمائش میں کیوں ڈالا، منو ہی لیڈر رہنے دیتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں تھا کہ تو نے اس، اور اللہ نے سے پوچھا ہے کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا، اس نے کہا تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے. اور اس کی یہ لاجک تھی کہ آگ مٹی سے بہتر ہے کیونکہ آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی پستی کی نشانی ہے. لیکن یہ تو ایک فیکٹر ہے، آگ میں آپ کوئی چیز ڈالیں وہ جل جاتی ہے، مٹی میں آپ بے قدر بیج بھی بوئیں 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. تو میرے ساتھ شیطان مناظرہ کر لے، مٹی تو آگ سے بہت بہتر ہے. کئی معاملات میں، چاند ایک معاملات میں آگ بہتر ہو سکتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. باقی اللہ جس کے سر پہ، مٹی کو میں اس لیے بہتر سمجھتا ہوں کہ اشرف المخلوقات انسان، اور اس میں بھی سب سے بڑی ڈگری نبی علیہ السلام محبوب ہے. محبوب اللہ کا جو کائنات میں سب سے افضل مرتبہ ہے جس کا، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ کوئی جن نہیں ہے، وہ انسانوں میں سے ایک شخص ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے میں بریلویوں کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی نبی علیہ السلام کی عظمت نور ہونے میں نہیں ہے، مٹی ہونے میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ نے انسانوں کو مٹی سے، فرشتوں کو نور سے اور آگ سے پیدا کیا ہے، جنات کو. قرآن میں سورۃ الحجر میں آیا کہ اللہ نے آگ کی لپٹ سے جنات کو اور مٹی سے انسان کو پیدا کیا. یہ تو 7 دفعہ آیا کس سے آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ کے اندر. باقی یہ کہنا اللہ نور السماوات والارض، سر یہ عربی لنگوسٹک میں ایک محاورتاً بات ہے. اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے اندر حلول کیے ہوئے ہیں، نہیں. اللہ نور السماوات والارض کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نور ہے زمین و آسمان کا. تو وہ صوفیہ کہتے ہیں زمین و آسمان میں اللہ ہی اللہ ہر جگہ، نہیں. اللہ نور السماوات والارض کا مطلب محاورتاً ہے. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں نا اولاد کو آنکھوں کا نور کہتے ہیں، تو اولاد کیا مر جائے بندہ اندھا ہو جاتا ہے؟ کوئی زہرا ہی جی کو اندھا ہوئے گا نا. اور یوسف علیہ السلام دی نا مثال دے دیو کہ انہوں نے ابا جی ہو گئے سن اولاد غامی، وہ ایک آدھ مثال ہوتی ہے نا، ایک محاورتاً. یہ بھی محاورتاً بات ہے کہ زمین و آسمان کی رونق کا سبب اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، آیت نور کا مطلب یہ ہے کہ سب رونقیں ان کا خالق اللہ ہے، یہ اللہ کی وجہ سے قائم ہے. یہ ہے اس کا مطلب، حلول والا نہیں ہے. خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا اس میں ضمن یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ کیسے دیا، یہ بھی اکثر سوال پوچھ سکتے ہیں لوگ. شیطان نے وسوسہ تورات میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں مور کے پاؤں کے ساتھ لگ کے چلا گیا. یہ لیکن ساری اسرائیلی روایات ہیں. سر جس طرح بھی دیا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وسوسہ دیا، جنت سے نکلے، اب جنت کی تلاش میں ہم بھٹک رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب اتارا کہا کیا کہ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، اب سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ. جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا، کفر کرے گا اللہ کی آیات سے، وہ ناکام ہو جائے گا. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ نے نبیوں کو فالو کرنا ہے، اس کی کتابوں کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. یہ اینڈ رزلٹ ہے اس کا.
ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔